پیروکار، امام اور پیروکار کا رابطہ کون سا ہے؟ وجود دو، پورا وجود امام کے حوالے کرو، یعنی جان، مال، عزت، ناموس، کاروبار، تجارت، سب کچھ امام کے سامنے مقدم ہے، جب بھی حکم کرے گا پیش کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے برگزیدہ ہے، اللہ نے اس کو میرا امام بنایا ہے۔ آپ توجہ کریں کربلا کے اس میدان کے اندر، چونکہ مثال میں آپ کی خدمت میں کربلا کی ہی پیش کرتا ہوں کہ جب امام قصر مقاتل نامی جگہ پر پہنچے، وہاں پر امام کو بتایا گیا کہ مولا عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے، یہاں پر عبید اللہ ابن حر جوفی بیٹھا ہوا ہے۔ امام کو پتہ چلا، امام نے حجاج ابن مسروق جوفی اور یزید ابن مغفل جوفی، جو دونوں اسی قبیلے سے تھے، یعنی عبید اللہ ابن حر جوفی کے قبیلے سے تھے، ان دو قبیلے کے افراد کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور عبید اللہ ابن حر جوفی کو کہو کہ آپ کو حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں آیا، یہ دونوں نے پیغام دیا جا کر، یہ نہیں آیا، خود گئے امام، اور امام نے جا کر اس سے گفتگو شروع کر دی۔ یہ عبید اللہ ابن حر جوفی خلیفہ سوم کے حامیوں میں سے تھا، اور خلیفہ سوم کے قتل کے بعد یہ امیر شام سے جا کر ملا، اور جنگ صفین اس نے مولا علی کے خلاف لڑی، مولا علی کے خلاف تھا جنگ صفین میں، لیکن پھر بھی امام حسین نے اپنے پیغام کی طرف اس کو دعوت دی۔ اس نے کہا مولا جو ظاہری حالات ہیں اس کے مطابق آپ کی شکست ہے، چونکہ آپ کے پاس لشکر بھی کم ہے، لہٰذا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ امام نے پیغام دے کر اس کو الوداع کیا۔ جب امام اٹھ کے جانے لگے، جب امام تشریف لے کے جانے لگے، اس نے کہا کہ اے حسین ابن علی، میری شان و شوکت کے خلاف ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں۔ اس نے ملحقہ نامی اپنا گھوڑا منگوایا، جو اس وقت عرب کا اصیل ترین گھوڑا تھا، قیمتی ترین گھوڑا اس نے منگوایا اور امام کے سامنے پیش کیا۔ کہا کہ اے حسین ابن علی، ساری زندگی جہاں پر بھی میں نے جنگ کی اور اس گھوڑے پہ سوار ہو کر جس دشمن کا تعاقب کیا وہ مجھ سے نہیں نکل پایا، اور جس نے میرا تعاقب کیا وہ مجھ پر نہیں پہنچ پایا۔ میرا یہ گھوڑا لے جائیں آپ، میری طرف سے یہ گھوڑا آپ کو ہدیہ ہے، آپ لے جائیں، یہ میری چیز قبول کریں آپ۔ اصیل ترین گھوڑا، قیمتی ترین گھوڑا، عرب کا اس دور کے اندر سب سے مہنگا گھوڑا، لے جائیں آپ۔ اور پھر ایک تلوار بھی دی، کہا یہ تلوار اور یہ گھوڑا یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں تحفہ ہے، قبول کیجئے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا کہ جو خود ہمارا نہیں ہے اس کی دی ہوئی چیزیں ہماری کیسے ہو گئیں؟ جو خود ہمارا نہیں ہے، جو خود اپنے نفس کو ہم سے بچا رہا ہے، اپنے وجود کو ہم سے دور کر رہا ہے، جب وہ خود ہمارا نہیں ہے تو اس کی دی ہوئی چیزیں کیسے ہو گئی ہماری؟ اور پھر فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ کہف آیت نمبر 51، امام نے وہ آیت پڑھی، فرمایا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، کہ حسین گمراہوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتا، میں گمراہوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم چیزیں تو دے رہے ہو، قیمتی ترین چیزیں دے رہے ہو، لیکن اپنے وجود کو ہم سے بچا رہے ہو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو امامت کے اوپر قربان نہیں کر رہے۔ جب تم خود ہمارے نہیں ہو تو تمہاری دی ہوئی چیزیں ہماری کیسے ہو گئیں؟ امام نے نہیں قبول کی۔ چیزیں دینے سے انسان امامت کا پیروکار نہیں بنتا، لنگر کی دیگیں اتروانے سے انسان امامت کا پیروکار نہیں بنتا، بڑی بڑی مجلسیں کروانے سے انسان امامت کا پیروکار نہیں بنتا، جب تک اپنا وجود امامت کو پیش نہ کر دے، جب تک اپنا آپ امامت کے سامنے پیش نہ کرے کہ یہ جان امامت کی ہے، امام کی ہے۔ یہی مشکل تھی۔ کربلا میں 72 تن آنا دلیل ہے کہ ماننے والے بہت تھے لیکن امامت پر جان دینے والے 72 تھے۔ سید الساجدین کا یہ فرمانا، ماں بمکۃ والمدینہ یشرون رجل یحبنا، مکہ اور مدینہ میں صرف 20 لوگ ہماری حمایت میں تھے، یہ دلیل ہے کہ چیزیں دینے والے بہت تھے، جان دینے والے کم تھے۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام کا 14 سال جیل میں رہنا دلیل ہے
کہ اس وقت امامت سے محبت کرنے والے تو تھے لیکن امامت پر جان دینے والے نہیں تھے. اور پھر یہی وجہ آپ ظہور میں لے آئے. ظہور کب ہوگا؟ جب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنا وجود بھی امامت کے حوالے کر دو کہ یہ جان امام کی، مال امام کا، اولاد امام کی، ناموس امام کے لیے، سب کچھ امام کا ہے. یعنی وقت آنے پر یہ سب کچھ امامت کے اوپر قربان کر دیں گے. یہ ہے امامت اور پیروی کا تعلق.